یقین ایک ایسی طاقت کا نام ہے، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کو کبھی بنا دیتا ہے۔ یہ یقین جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آنے لگتے ہیں، اور یہی یقین جب ایک لڑکی ارونیما سنہا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک ٹانگ کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ سر کر واضح کرتا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ تو کٹی ہوئی ہے، لیکن اس کا یقین اسے کبھی بھی اس کی نزوری کا احساس ہونے نہیں دے گا۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معذور نہیں تصور کرتی، بلکہ اس کا یقین کہتا ہے کہ ہاں تم کر سکتی ہو، ہاں تم کر سکتی ہو۔ آج میں نے کہانی پڑھی جو یقین سے بڑی پڑی تھی۔ اس کہانی کے اندر جس شخص کا ذکر کیا گیا، اس شخص کے اندر اس قدر یقین تھا کہ شاید دنیا اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، لیکن اس نے اس سے کہا کہ یقین رکھنا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہارا یقین حقیقت کی شکل اختیار کر لے گی۔ شکاگولا کے ایک سکول کے اندر صحن سے ایک ٹیچر گزرتا ہے جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور ایک فائل جو اپنے سینے کے ساتھ چپکے ہوئے ایک آفس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ وہ آفس کے اندر جاتا ہے، ٹیبل پر بریف کیس رکھتا ہے، فائل رکھتا ہے۔ اس کا عمیر نفسیات دوست اسی آفس میں بیٹھا ہوتا تھا، کوریڈور کی طرف دیکھ رہا تھا اور پوچھتا ہے کہ یار آج کا دن کیسا گزرا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یار اچھا گزرا، اور پھر کہتا ہے کہ یار میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں، کہ میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں۔ عمیر نفسیات بڑی مشکل کے ساتھ اپنا کہکہا روکتا ہے کہ یہ کہکہا ہماری دوستی میں درار نہ ڈال دے، اور پھر کوریڈور کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار آج سردی زیادہ نہیں ہے۔ دونوں دوست کوریڈور کے سامنے کھڑے ہیں اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پیچھے آتے ہیں اور کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد عمیر نفسیات دوست اپنے ٹیچر دوست سے کہتا ہے کہ یار میری بات سنو، کہ میں تمہاری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی 3 وجوہات تھی۔ سب سے پہلی وجہ کہ تم ایک سیاہ فام خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور امریکن کبھی بھی ایک سیاہ فام کو اپنا حکمران منتخب نہیں کریں گے۔ دوسری بات، تمہارا باپ مسلمان تھا اور امریکہ ایک مسلمان باپ کی اولاد کو اپنا حکمران تصور نہیں کرتا۔ اور تیسری بات کہ تمہارا تعلق بھی ایک سیاسی خاندان سے نہیں کیا، سیاست میں تمہارا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں ہے، پھر تم کیسے امریکہ کی صدر بن سکتے ہو؟ وہ شخص تھوڑی دیر تک خاموش رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں 3 وجوہات کی بنا پر امریکہ کا صدر بن سکتا ہوں۔ پہلی وجہ کہ میں امریکہ کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہمدردی اور احساس کی آنکھوں میں چھلکنا، وہ ہماری ہمدردی کار نہیں، ہمارا احساس کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے امریکہ کا صدر بنوانے ہیں، بھرپور مدد کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بے شک میں مسلمان باپ کا بیٹا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، لیکن میں اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنا جانتا ہوں۔ اور تیسری بات کہ انسان قدرت واحد ایک ایسی مخلوق ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور پھر اس کا ایک عمیر نفسیات دوست کہتا ہے اچھا مجھے تم ایک لیڈر کی 5 خوبیاں بتاؤ جو تمہارے اندر ہے۔ وہ 5 خوبیاں بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ میں ہارنے کے بعد کبھی حوصلہ نہیں توڑتا، اور یہ لیڈر کی خوبیاں ہے۔ ایک لیڈر کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے جو شخص کہتا ہے کہ میں ہارنے کے بعد کبھی حوصلہ نہیں ہارتا۔ دوسری خوبی، ایک نہ ایک مرتبہ کام شروع کرنے کے بعد پھر وقفہ نہیں کرتا، بلکہ تسلسل کے ساتھ استقامت کے ساتھ کام کرتا چلا جاتا ہوں۔ میری تیسری خوبی یہ ہے کہ عمیر نفسیات کو سمجھتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ایسے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ میری چوتھی خوبی کہ میں امانت داری، دیانتداری، خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اور میری 5ویں خوبی کہ میں کبھی بھی امید نہیں توڑتا، میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، سورج نکلنے کے انتظار کرتا ہوں، میں کبھی بھی آدھے راستوں پر جا کر واپس نہیں آتا۔ یقین ہے بندے کے اندر، اسی لیے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنا امید کا دم نہیں چھوڑتا۔ اگر یہی 5 خوبیاں ہو ایک لیڈر کے اندر، پھر عمیر نفسیات دوست کہتا ہے کہ چھٹی خوبی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لیڈر کے اندر چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ اسی وقت مسکرا بھی سکتے ہیں اور سنجیدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ہاں وہ موقع کی مناسبت سے مسکرا بھی سکتے ہیں اور سنجیدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر اسے اسی وقت مسکرانا پڑ جائے تو اسی وقت مسکرا دیتا ہے، اگر اسی وقت سنجیدگی اختیار کرنی پڑ جائے تو وہ سنجیدگی اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک لیڈر کے اندر ہونے والی چھٹی خوبی ہے۔ وہ شخص ایک دن اس اسکول کے اندر اپنے طلباء کو زندگی بتانے کا طرز دے رہا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے،
ایک تحریک ہونی چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ سر آئی ہیو اے کویسچن، ٹیچرس کہتے ہیں جی بیٹا پوچھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو استاد اپنا قدم ٹیبل پر رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیٹا سنو کہ میں ایک دن امریکہ کا صدر بنوں گا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ کہانی اس شخص کی ہے جو وقت کے آنے پر امریکہ کا صدر بننا۔ دنیا اس شخص کو باراک اوباما کے نام سے جاننے لگے۔ یقین اگر پختہ ہو، ارادہ پختہ ہو تو منزل بھی آپ سے ملنے کی ٹان لے لے گی۔ یقین دنیا کی وہ واحد طاقت ہے کہ انسان کے مقدر کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یقین پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔